ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک دن میں شام کے وقت اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھی جب محلے کی ایک بچی بھاگتی ہوئی میرے پاس چھت پر آئی۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ نجمہ باجی جلدی چلو اور جا کر اپنی سہیلی بانو سے مل لو، کیونکہ وہ بھی شہر جا رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میں بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتری، مگر مجھے بانو کے گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی اور وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک تو بانو شہر چلی گئی، اوپر سے مجھ سے مل کر بھی نہیں گئی تھی، اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ باقی لڑکیوں کی طرح وہ بھی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اسی لیے مجھے رونا آ گیا۔ میں چپ کر کے اپنے گھر واپس آئی تو میرا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر اماں وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے بتایا کہ آج بانو بھی دوسری لڑکیوں کی طرح شہر چلی گئی۔ یہ سن کر اماں خاموش ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا راز تھا، مگر میں کافی سال سے یہی سب دیکھ رہی تھی، اور اب جب میں خود جوان ہو چکی تھی تو میرے اندر بہت سارے سوالات طوفان مچائے رکھتے تھے۔ میں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ میں بھی اپنی قسمت ضرور آزماؤں گی۔ ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے جہاں چاروں طرف غربت کا راج تھا۔ گاؤں کا زمیندار ہی سب سے زیادہ پاورفل انسان تھا، باقی تو سب اس کے سامنے کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ گاؤں میں پنچایت کا نظام چلتا تھا۔ وہ لوگ پنچایت کے ممبر تھے، وہ بھی زمیندار کے آگے چون چرا نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ پنچایت کا کیا ہوا کوئی بھی فیصلہ زمیندار اپنی مرضی سے بدل سکتا تھا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور گاؤں میں غربت کا یہ عالم تھا کہ کسی کے گھر میں بھی سکون سے 2 وقت کا کھانا نہیں بنتا تھا۔ بڑی مشکل سے ہر گھر کی روزی روٹی چل رہی تھی، جو سب کی سب حویلی سے جڑی تھی۔ گاؤں کی زیادہ تر عورتیں حویلی اور کھیتوں میں اپنے مردوں کے ساتھ کام کرتی تھیں، لیکن کھیت گاؤں والوں کے نہیں تھے، ساری زمینیں زمیندار ہی کی تھیں، جو وہ باہر کے لوگوں کو بیچتا جا رہا تھا۔ اس طرح زمینوں کے مالک اکثر شہروں میں رہنے والے تھے، تو ان کے کھیتوں پر گاؤں والے ہی کھیتی باڑی کرتے تھے، جس سے ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ میرے ابا بھی زمیندار کے مزارے تھے، اور باقی گاؤں والوں کی طرح زمیندار کے سامنے ابا کا سانس بھی خشک ہو جاتا تھا۔ گاؤں والوں نے کبھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا تو دور کی بات، کبھی آپس میں بیٹھ کر بھی زمیندار کے خلاف بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اتنا ڈرتے تھے کہ اگر زمیندار کو کسی ایسی بات کا پتہ چل جاتا جو اس کے مزاج اور کسی حکم کے خلاف ہوتی تو وہ اس پر سخت کارروائی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ زمیندار نے گاؤں میں کسی سے اپنی حویلی میں مزدوری کروائی، کچھ سامان اٹھوایا تھا، مگر اس کی کوئی اجرت ان لوگوں کو نہیں دی جو یہ کام کر رہے تھے۔ وہ کوئی 10-15 مزدور تھے، مگر کسی نے بھی اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی، سوائے ایک بندے کے، لیکن اسے اس کا حق یا مزدوری ملنے کی بجائے زمیندار نے ایسی سزا دی کہ آئندہ سے کسی نے بھی زمیندار کے سامنے منہ کھولنے سے توبہ کر لی۔ زمیندار نے مزدوری مانگنے والے اس بندے کو گنجا کروا کے اس کے منہ پر کالک لگوائی اور اسے گدھے پر بٹھا کر پورے گاؤں میں چکر لگوائے تھے۔ حالانکہ اس نے تو اپنا حق مانگا تھا، مگر زمیندار اور اس کی بیوی میں خوف خدا شاید تھا ہی نہیں۔ لیکن اس واقعے نے گاؤں والوں پر زمیندار کی ہیبت طاری کر دی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اماں ابا شروع سے اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ میرے ننیال میں اب صرف ایک ماموں اور ان کی بیوی باقی تھے۔ نانا اور نانی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسی طرح ہمارے گھر میں ابا اماں کے ساتھ صرف میں ہی رہتی تھی۔ ہمارا گھر تو اپنا تھا، لیکن زمینیں اپنی نہیں تھیں۔ ابا بڑی مشکل سے گھر کا نظام چلانے کے لیے دن رات محنت کرتے تھے۔ سارا دن ابا اور اماں کھیتوں پر کام کرتے، اور شام کو وہ دونوں حویلی میں جاتے تھے۔ وہاں پر اماں زمیندار کی بیوی کے لیے کام کرتی تھیں۔ دراصل میری اماں کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ زمیندارنی کو اماں کے ہاتھ کے بنے کھانے بہت پسند تھے، اسی لیے روزانہ شام کا کھانا حویلی میں جا کر اماں ہی بنایا کرتی تھیں، مگر کبھی بھی زمیندارنی نے اماں کو وہ کھانا گھر میں لے جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ حویلی والوں کے لیے طرح طرح کے کھانے بنانے والی میری ماں گھر واپس آ کر وہی پتلی پانی والی دال بناتی جو ہم تینوں کھایا کرتے تھے۔ گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول ضرور موجود تھا، مگر کوئی بھی وہاں پڑھنے نہیں جاتا تھا۔ کسی کے پاس بھی نہ تو اتنا شعور تھا اور نہ ہی فالتو پیسہ کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروائیں۔
میں بھی باقی سب بچوں کی طرح گلی محلے میں کھیلتے ہوئے بڑی ہو رہی تھی۔ میرا نام ابا نے نجمہ رکھا تھا، مگر سب مجھے پیار سے نجو کہہ کر پکارتے تھے۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے اماں ابا کی بہت لاڈلی بیٹی تھی۔ خاص طور پر ابا تو مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ جب میں 10 سال کی ہوئی تو میں نے بھی ابا کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں سوچا، تاکہ ہم تینوں مل کر کمائیں تو شاید ہمارے حالات کچھ بہتر ہو جائیں۔ مگر ابا نے مجھے کام کرنے سے سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ مجھے اماں کے ساتھ حویلی بھی نہیں جانے دیتے تھے، جبکہ گاؤں کی باقی عورتیں اپنی بچیوں کو لے کر حویلی میں جاتی تھیں۔ اس طرح گاؤں کی ساری بچیاں کچھ وقت حویلی میں گزار لیا کرتیں، اور وہیں پر کچھ نہ کچھ کھانے کو بھی مل جاتا تھا۔ کھانا تو اماں کو بھی ملتا تھا، مگر اماں کا دل نہیں مانتا تھا کہ وہ میرے اور ابا کے بغیر حویلی کا اچھا کھانا کھا سکیں۔ اسی لیے اماں نے کبھی بھی وہاں پر روٹی نہیں کھائی تھی، ہمیشہ گھر آ کے ہمارے لیے جو بناتی وہی خود کھایا کرتی تھی۔ ایک دن میری سہیلی نے مجھے بتایا کہ حویلی میں کچھ مہمان آنے والے ہیں، اور میں یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ جب بھی حویلی میں شہر سے مہمان آتے تھے تو ان کے لیے طرح طرح کے کھانے بنا کرتے تھے، جو میری اماں کے ساتھ گاؤں کی اور 3-4 عورتیں مل کر بناتی تھیں۔ پھر اس دن مہمانوں کے جانے کے بعد جتنا کھانا بچ جاتا تھا وہ حویلی کے نوکروں میں بانٹ دیا جاتا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں زمیندارنی کبھی بھی ملازموں کو بچا ہوا کھانا ان کے گھر نہیں لے جانے دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ جو کھانا ملازموں کو ملتا ہے، چاہے وہ خیرات کا ہو یا مہمانوں کے کھانے سے بچا ہوا، وہ کھانا سب حویلی میں ہی کھائیں گے، اپنے گھر کوئی نہیں لے کر جائے گا۔ حالانکہ کبھی کوئی اس بات کو سمجھ نہیں پایا تھا کہ زمیندارنی ایسا کیوں کرتی ہے، مگر میں نے یہ ضرور سنا تھا کہ وہ اپنے اصولوں اور مزاج کی بہت سخت عورت تھی۔ اماں بتاتی تھی کہ زمیندارنی کی سہیلیاں شہر میں بھی رہتی ہیں، وہ بھی ان کے پاس شہر جاتی ہے، اور شہر والی سہیلیاں بھی بڑے شوق سے گاؤں گھومنے پھرنے کے لیے حویلی میں آیا کرتی تھیں۔ جب میری سہیلی نے مجھے یہ بات بتائی تو میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی اماں کے ساتھ حویلی میں چلی جاؤں اور اچھا کھانا کھا لوں۔ جب میں نے اماں سے یہ بات کہی تو اماں نے مجھے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ابا کبھی بھی مجھے حویلی جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ بات بھی میری سمجھ سے باہر تھی کہ جب گاؤں کی باقی عورتیں اور بچیاں حویلی میں جا کر کام کر سکتی ہیں تو ابا مجھے کیوں نہیں جانے دیں گے۔ پھر اس دن بھی ایسے ہی ہوا۔ اماں صبح سے حویلی چلی گئی تھی اور پھر رات کو لوٹی، لیکن اس دن اماں کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں کھانا موجود تھا۔ میں نے خوشی خوشی وہ شاپر پکڑا اور کھانا نکال کر کھانے لگی۔ اتنا اچھا اور لذیذ کھانا پتہ نہیں میں نے کتنے عرصے بعد کھایا تھا۔ میرا تو پیٹ ہی نہیں بھر رہا تھا، مگر وہ کھانا بالکل تھوڑا سا تھا جو اماں میرے لیے چھپا کر حویلی سے لائی تھی۔ پھر کچھ دن بعد اماں نے بتایا کہ زمیندارنی کی شہر والی وہ سہیلی حویلی میں آنے والی ہے جو ہر سال زمیندارنی سے ملنے آیا کرتی تھی۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر حیران ہوا جا سکے، مگر مجھے حیرت اس بات پر ہوتی تھی کہ زمیندارنی کی شہر والی سہیلی جو سال بعد گاؤں آتی تھی، وہ اپنے ساتھ ہر سال ایک بچی یا جوان لڑکی کو اپنے ساتھ گاؤں لے جایا کرتی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے اپنی نظروں کے سامنے کئی بچیوں اور لڑکیوں کو اس عورت کے ساتھ شہر جاتے ہوئے دیکھا تھا، مگر ان میں سے کوئی بھی کبھی واپس پلٹ کر گاؤں نہیں آتی تھی۔ یہاں تک کہ ملنے کے لیے بھی وہ لوگ واپس اپنے گھروں میں نہیں آتی تھیں، لیکن ان کے گھر والوں کے حالات دن بدن بدل جاتے تھے۔ مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کہ آخر زمیندارنی کی سہیلی ان بچیوں لڑکیوں کو شہر لے جا کر ایسا کون سا کام دلواتی تھی جس سے انہیں چھٹی تو ملتی ہی نہیں تھی، البتہ وہ اپنے گھر والوں کو پیسے بھجوایا کرتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا۔ ہماری گلی کے آخری گھر میں رہنے والی ساجدہ کو زمیندارنی کی سہیلی اپنے ساتھ شہر لے گئی تھی۔ اب 1 سال ہونے والا تھا۔ ساجدہ تو کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئی، لیکن ان لوگوں کے گھر کے حالات بہت بدل گئے تھے۔ حالانکہ اس کے ابا بھی میرے ابا کی طرح حویلی اور کھیتوں میں معمولی سا کام کر کے بڑی مشکل سے گزارا کیا کرتے تھے، اور اب بھی وہ وہی کام کرتے تھے، مگر ان کا گھر بھی پکا بن چکا تھا اور گھر میں سہولت کی ہر چیز موجود تھی۔ اس کے علاوہ ہر مہینے ان کے پاس کافی سارے پیسے بھی آتے تھے۔
ساجدہ کے ساتھ 2 بچیاں بھی شہر گئی تھیں، جن کی عمر 9 اور 10 سال کی تھی، جبکہ ساجدہ جوان لڑکی تھی۔ جو دونوں بچیاں شہر گئی تھیں ان کے گھر والوں کے حالات بھی بہت اچھے ہو گئے تھے، لیکن مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیسے ماں باپ اور گھر والے تھے جو اپنی بچیوں کو کام کرنے کے لیے شہر بھیج دیتے تھے اور پلٹ کر ان کی خبر تک نہیں لیتے تھے، اور نہ ہی انہیں اس بات سے فرق پڑتا تھا کہ ان کی بچیاں واپس گھر آتی ہیں یا نہیں۔ انہیں تو صرف اور صرف روپے، پیسے اور گھر میں آنے والی تبدیلیوں سے مطلب تھا۔ میں اماں سے اکثر الٹے سیدھے سوالات کرتی رہتی تھی، کیونکہ میں تقریباً 5-6 سال سے یہ سلسلہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی، لیکن اماں کے پاس میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ اماں صرف یہی کہتی تھیں کہ انہوں نے زمیندارنی کی شہر والی اس سہیلی کو دیکھا ضرور ہے، کیونکہ جب بھی آتی ہے اماں کے ہاتھ کا کھانا لازمی کھاتی ہے، اور کھانے کے بدلے وہ اماں کو کچھ رقم اور کپڑے وغیرہ بھی دیتی تھی۔ پھر ایسا ہونے لگا کہ وہ جب بھی شہر سے گاؤں آتی تو اماں کے لیے اسپیشلی کپڑے وغیرہ لے کر ہی آیا کرتی تھی، لیکن بقول اماں کے وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتی تھی کہ زمیندارنی کی وہ شہر والی سہیلی، جسے سب میڈم روزی کہہ کر پکارتے تھے، وہ بچیوں اور لڑکیوں کو شہر میں کون سا کام دلاتی تھی، اور وہ لوگ واپس اپنے ماں باپ اور گھر والوں سے ملنے کیوں نہیں آیا کرتی تھی۔ میں اماں سے کتنی مرتبہ کہتی کہ تم حویلی میں جاتی ہو تو اس راز کو جاننے کی کوشش بھی کرو، ہو سکتا ہے ہمارا بھی کوئی کام بن جائے۔ تو اماں مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی اور کہتی کہ میں کبھی بھی تمہیں کہیں نہیں بھیجوں گی، نہ ہی تمہارے ابا تمہیں کہیں جانے دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج تک تمہیں حویلی میں نہیں جانے دیا۔ میں ساری باتیں سن کر چپ ہو جاتی۔ سارا گاؤں اپنی بچیوں کو شہر والی میڈم روزی کے ساتھ بھیجنے کے لیے مر رہا تھا، اور ایک میرے ماں باپ تھے جو مجھے خاموش کروا کے بٹھا دیتے تھے۔ اماں کے علاوہ میں اپنے دل کی ساری باتیں اپنی سہیلی بانو سے کیا کرتی تھی، جو ہماری گلی میں ہی 4 گھر چھوڑ کر رہتی تھی۔ ہم دونوں بچپن سے اکٹھی تھیں، ساتھ ہنسنا کھیلنا اور زندگی کے ہر دکھ سکھ میں ہم ایک دوسرے کے ہمیشہ ساتھ رہی تھیں۔ وہ بھی میری طرح شہر جانا چاہتی تھی اور کام کر کے اپنے گھر والوں کی قسمت بدلنا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں اس کا نمبر کب آئے گا، کیونکہ میری طرح اس کی اماں ابا تو اس کے شہر جانے کے خلاف نہیں تھے۔ اور پھر مجھے اس دن اچانک پتہ چلا کہ وہ بھی میڈم روزی کے ساتھ شہر چلی گئی ہے۔ جب ننی مجھے بلانے آئی تب میں اس دن اپنی چھت سے بھاگتی ہوئی نیچے اتری اور اس کے گھر پہنچی تھی، مگر وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی اپنی اماں کے ساتھ حویلی جانے کے لیے نکل چکی تھی۔ اب میں حویلی میں اس کے پیچھے تو نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے چپ چاپ گھر واپس آ گئی۔ لیکن میں نے گھر آ کر اماں سے لڑائی ضرور کی تھی کہ اماں نے مجھے کانوں کان خبر نہیں ہونے دی کہ اس بار بانو شہر جا رہی ہے۔ بانو کے شہر جانے کے بعد میں اسے بہت یاد کرتی تھی۔ ہر دوسرے دن میں اس کے گھر جاتی تھی اور اس کی اماں سے پوچھتی کہ بانو کا کوئی فون آیا، اس کی خیر خیریت معلوم ہوئی، کیا وہ کام پر لگ گئی ہے؟ اور میرے سارے سوالوں کے جواب میں اس کی اماں صرف اتنا کہتی تھیں کہ بانو ٹھیک ہے اور جہاں بھی ہے خوش ہے۔ اس کے علاوہ بانو کی اماں میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیتی تھی۔ اور پھر جب اسے شہر گئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا، بانو کے ابا نے بھی گھر کو پکا کروانا شروع کر دیا، ساتھ ہی گھر میں نیا سامان بھی آنے لگ گیا تھا۔ ایسے ہی 3 مہینے گزر گئے۔ گھر کا نقشہ پوری طرح بدل چکا تھا اور گھر والوں کے حالات بھی، مگر بانو کی کوئی خیر خبر مجھے نہیں ملی تھی۔ 3 مہینے سے میں نے اسے دیکھا تک نہیں تھا، بلکہ دیکھنا تو دور کی بات تھی، میں نے اس کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ میں نے کتنی مرتبہ بانو کی اماں سے کہا کہ مجھے بانو کا کوئی فون نمبر دے دیں تاکہ میں اس سے فون پر بات کر سکوں۔ ایک تو وہ مجھے یاد بہت آتی تھی، دوسرا میں اس سے فون پر بات کر کے اپنے لیے بھی کسی کام کا کہنا چاہتی تھی تاکہ میرے گھر کے حالات بھی بدل سکیں، کیونکہ میں اپنے بچپن سے جوانی تک اپنے اماں ابا کو دن رات محنت کرتے ہوئے تو دیکھ رہی تھی، مگر ہمارے گھر اور حالات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا جا رہا تھا، مگر میرا بانو سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا، اور نہ ہی وہ اتنے مہینوں میں گھر لوٹ کر آئی تھی۔ حالانکہ بانو کی چھوٹی بہن اور بھائی کی شادی بھی ہو گئی، وہ تو شادی میں شرکت کے لیے بھی نہیں آئی تھی۔ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ شاید کبھی نہیں آئے گی۔
اب میں اماں کے پیچھے پڑی رہتی تھی کہ وہ مجھے بھی بانوں کی طرح شہر بھیج دیں، میں بھی کما کر ہر مہینے ان کو پیسے بھیجا کروں گی۔ لیکن اماں کہتی کہ ہم دونوں تیرے لیے زندہ ہیں اور تیرے لیے کماتے ہیں، اگر تو ہی چلی جائے گی تو ہم ایسے پیسے کا کیا کریں گے؟ پتہ نہیں میں نے کتنی مرتبہ اماں سے شہر جانے کی ضد کی، مگر اماں مجھے چپ کروا کے بٹھا دیتی تھیں، اور پھر شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ گھر کے حالات تو پہلے ہی بہت خراب تھے، مگر جب ابا کو کھیتوں پر کام کرتے ہوئے اچانک دل کا دورہ پڑا تو ہماری تو جیسے جان پر بنائی۔ ابا کو گاؤں کے اکلوتے اسپتال میں 4 دن داخل رہنا پڑا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ہارٹ اٹیک تو اتنا زیادہ نہیں تھا، مگر ابا کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں فالج ہو گیا تھا۔ ابا پوری طرح بستر پر پڑے تھے۔ ان کی اس بیماری نے تو ہمارا چین و سکون ہی چھین لیا تھا۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ اگر ابا کو ہم شہر کے کسی بڑے اسپتال میں داخل کروا دیں تو وہ جلدی ٹھیک ہو سکتے ہیں، مگر میں اور اماں تو کبھی شہر گئے ہی نہیں تھے، اور نہ ہی ہمارے پاس اتنے پیسے تھے کہ ہم ابا کو شہر لے جا کر ان کا علاج کروا سکیں۔ ابا کے بیمار ہونے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری صرف اماں پر تھی۔ وہ پہلے کی طرح دن میں کھیتوں پر جاتی اور شام کو حویلی میں جایا کرتی تھی۔ اب اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ زیادہ کام کر سکے۔ پہلے ہی بڑی مشکل سے دال روٹی چل رہی تھی، اب تو ابا کی دوائیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ پھر حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ جو پیسے اماں کو کھیتوں سے ملتے تھے ان کی روزانہ دوائیں منگوا کر ابا کو دے دیا کرتی تھی، اور ابا بھی اس لاچاری اور مجبوری کی عالم میں آنسو بہاتے رہتے تھے کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کا سہارا بننے کی بجائے ان پر بوجھ بن گئے ہیں۔ دوسری طرف بانوں کو شہر گئے ہوئے پورے 10 مہینے گزر گئے تھے۔ اب میری امید صرف اور صرف زمیندارنی کے شہر والی سہیلی میڈم روزی پر ٹکی تھی۔ میں اب اس کے گاؤں آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اب میں کام کے لیے شہر جانے کا پختہ ارادہ کر چکی تھی۔ میں نے 2 مہینے سے اماں کو پوری طرح تیار کر لیا تھا۔ پہلے پہل تو وہ اس بات پر راضی نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر ابا کی بگڑتی ہوئی طبیعت اور گھر میں پیش آنے والے فاقوں کی نوبت میں اماں کو بھی میرا فیصلہ ماننے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر جب 2 مہینے بعد شہر سے میڈم روزی حویلی میں آئی تو 2 بچیوں کے علاوہ مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بلکہ میں تو جب پہلی مرتبہ اس کے سامنے گئی تھی، اس نے فوراً مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی حامی بھر لی۔ اماں اس دن بہت روئی تھی، میں جب اسے چھوڑ کر شہر جا رہی تھی۔ ابا کے دل پر تو نہ جانے کیا گزر رہی تھی، مگر میں نے اپنے اماں ابا سے وعدہ کیا تھا کہ میں لوٹ کر ضرور آؤں گی۔ شہر جاتے ہوئے اماں نے بانوں کی اماں کو فون نمبر مجھے لے کر دیا تھا تاکہ میں ان کے فون پر اماں سے بات چیت کرتی رہوں۔ اماں نے یہ بھی کہا تھا کہ سب سے پہلے مجھے فون نمبر لے کر بھیج دینا تاکہ مجھے تیری خیریت معلوم ہوتی رہے، اور کوشش کرنا کہ 1 مہینے کے اندر ہی مجھے اور اپنے ابا کو شہر بلا لینا تاکہ ہم تیرے ابا کو اسپتال میں داخل کروا کے ان کا علاج کروا سکیں۔ میں ان سارے عزائم کو اپنے دل میں لے کر شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ میڈم روزی کے ساتھ گاڑی میں میرے علاوہ 2 بچیاں بھی تھیں جو ہمارے گاؤں سے ہی شہر جا رہی تھیں۔ گاؤں کے آس پاس چھوٹے شہر تو موجود تھے، مگر میڈم روزی بڑے شہر میں رہتی تھی۔ 3 گھنٹے بعد اس شہر میں داخل ہوئے تھے، اور پھر شہر کے اندر ہی مزید 2 گھنٹے گاڑی چلتی رہی۔ میں بڑی بڑی عمارتیں اور بے شمار گاڑیاں سڑک پر دیکھ کر بڑی حیران ہو رہی تھی، کیونکہ میں تو پہلی مرتبہ اپنے گاؤں سے باہر نکلی تھی۔ اس سے پہلے تھوڑا بہت ساجدہ کے گھر ٹی وی میں ہی شہر کو دیکھا تھا، مگر حقیقت میں اتنا ہجوم اور ٹریفک دیکھنے کا اتفاق پہلی بار ہو رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی کہ اب اپنے اماں ابا کے لیے کچھ کر سکوں گی، مگر مجھے ماں باپ کی یاد بھی بہت آ رہی تھی۔ پھر ہم میڈم کے بنگلے میں پہنچ گئے۔ بنگلہ دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنا بڑا اور خوبصورت بنگلہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس بنگلے پر جب ہم اندر گئے تو وہاں 3-4 لڑکیاں اور بھی موجود تھیں جنہوں نے بڑے اچھے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ کہیں سے بھی کسی گاؤں کی نہیں لگتی تھیں، کم از کم میں نے تو انہیں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی مجھے ایک کمرے میں لے گئی، اور جو میرے ساتھ 2 بچیاں گئی تھیں ان کو بھی دوسرے کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد اس لڑکی نے الماری سے مجھے جوڑا نکال کر دیا اور کہا کہ نہا دھو کر فریش ہو کر باہر آ جانا۔
کھانے کی میز پر میڈم انتظار کر رہی ہیں۔ میں ڈرتے ڈرتے فٹافٹ نہانے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں باہر لاؤنج میں گئی تو واقعی کھانے کی میز سجی ہوئی تھی اور میڈم وہاں بیٹھی تھی، لیکن اب وہاں پر تقریباً 7 لڑکیاں اور 4 بچیاں موجود تھیں۔ سب میز کے ارد گرد اپنی اپنی کرسی پر بیٹھی تھیں۔ میں نے اتنا زیادہ اور طرح طرح کا کھانا زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اس دن اچھا کھانا میرے سامنے موجود تھا، مگر مجھ سے کھایا نہیں جا رہا تھا کیونکہ اماں اور ابا میرے ساتھ نہیں تھے۔ میں نے بے دلی کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر میڈم نے ہمیں آرام کرنے کا کہا تو میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے لیے تو ہر چیز کسی خواب کی طرح تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں، لیکن میرا دل بڑا پریشان سا تھا۔ خوشی ہونے کی بجائے مجھے بے چینی ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اماں کو اطلاع کر دینی چاہیے۔ میں دوبارہ کمرے سے باہر نکل کر گئی تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید میڈم بھی سونے کے لیے جا چکی تھی۔ پھر اگلی صبح ناشتے کے بعد میں نے میڈم سے کال کرنے کا کہا تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ تمہاری اماں کو تمہاری خیریت کی کال کر دی گئی ہے۔ جب ہم مناسب سمجھیں گے تو تمہاری بات بھی کروا دیں گے۔ پھر ایک لڑکی آئی جس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ بہت ماڈرن سی تھی۔ میڈم نے کہا کہ یہ لڑکی تم لوگوں کو جو کچھ سکھائے گی اسے اچھی طرح ذہن نشین کرتی جانا۔ یہ تم لوگوں کی ٹریننگ ہے، اس کے بعد تمہاری نوکریاں شروع ہو جائیں گی۔ ہم ساری لڑکیاں بڑے کمرے میں بیٹھ گئیں جہاں پر اس ماڈرن لڑکی نے ہمیں ہیلو ہائے کرنا، اٹھنا بیٹھنا اور کانٹے اور چمچ سے کھانا سکھانا شروع کر دیا۔ تقریباً 1 ہفتہ ہماری ٹریننگ چلتی رہی۔ ہم میں سے جو لڑکی جلدی سیکھتی جا رہی تھی اسے میڈم کام پر بھیج دیتی تھی۔ مجھے شہر اس بنگلے میں آئے ہوئے 10 دن ہو گئے تھے، مگر ابھی تک میں نے نہ تو ساجدہ کو کہیں دیکھا تھا اور نہ ہی بانو کو۔ میڈم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے اپنے کام سے کام رکھنے کا کہہ دیا۔ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے ماں باپ کو پیسے بھی بھیجے گئے ہیں یا نہیں۔ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ جب بھی کسی لڑکی کی نوکری لگنے والی ہوتی تو میڈم اس لڑکی کو بنگلے کے بڑے کمرے میں اپنے پاس بلاتی۔ کچھ لوگ وہاں آتے تھے اور پھر وہ لڑکی ان کے ساتھ چلے جایا کرتی تھی۔ پھر وہ کبھی بھی دوبارہ بنگلے میں نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے بنگلے میں کام کرنے والی ایک ملازمہ سے پوچھا کہ یہاں پر لڑکیوں کو کیا کام دیا جاتا ہے اور وہ کہاں جا کر رہنے لگ جاتی ہیں، تو ملازمہ نے لا علمی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ لیکن کچھ دن بعد مجھے پتا چلا کہ بنگلے کی ساری ملازمائیں بھی کسی نہ کسی گاؤں کی ہی تھیں جو کافی سالوں سے یہاں میڈم کے لیے کام کرتی تھیں۔ پھر وہ دن آ گیا جب مجھے بھی میڈم نے بڑے کمرے میں مہمانوں کے سامنے آنے کا حکم دیا۔ اسی ٹریننگ والی لڑکی نے مجھے ایک ماڈرن سا لباس پہننے کے لیے دیا۔ وہ ایک بند میکسی تھی۔ میں نے جب اسے دوپٹے کا پوچھا تو وہ ہنسنے لگ گئی اور کہنے لگی کہ شہر میں ایسے ہی لباس پہنتے ہیں اور ایسی ہی ماڈرن لڑکیوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ میں ابھی اس سے بات کر رہی تھی کہ میڈم کمرے میں آ گئیں اور ان کا موڈ خراب لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ اتنی دیر سے تم میں بلا رہی ہوں مگر تم ابھی تک وہاں نہیں پہنچی۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلی گئیں۔ میں جب کمرے میں گئی تو مجھے بہت زیادہ حیرت اور شرمندگی ہو رہی تھی، کیونکہ کمرے میں 3 آدمی بیٹھے تھے جو عمر میں کافی بڑے لگ رہے تھے اور میرے پاس دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ میڈم نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں نظریں جھکا کر وہاں بیٹھ گئی۔ پھر ایک اور لڑکی کو وہاں لایا گیا۔ اس نے بھی میرے جیسے ہی کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے بعد ان 3 آدمیوں میں سے 2 نے ہم دونوں کی طرف اشارہ کیا تو میڈم نے ہم دونوں کو اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں جانے کا کہہ دیا۔ میں تو تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میڈم آئیں اور کہنے لگیں کہ تمہاری نوکری پکی ہو گئی ہے، کل وہ آدمی آئے گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں نے میڈم سے پوچھا کہ نوکری کیا ہے اور مجھے اپنے اماں ابا سے بات کرنی ہے، تو میڈم کہنے لگی کہ یہ تو کل ہی بتاؤں گی، فی الحال تم سو جاؤ۔ اب مجھے شدت سے دوسرے دن کا انتظار تھا۔ اگلے دن شام کے وقت کچھ لوگ بنگلے میں موجود تھے، جن میں ایک مولوی بھی تھا۔ مجھے اور اس لڑکی کو دلہن کی طرح سجا کر میڈم اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ میڈم نے کمرے سے باہر جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تمہارا نکاح کروا رہی ہوں، اس کے بعد تمہارے باپ کو یہاں لا کے ہسپتال میں داخل کروا دوں گی، تمہیں ہر چیز کی رپورٹ ملتی رہے گی،
अगर तुम अपने बाप को जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप निकाह करके चली जाओ। मैं हैरत से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आखिर यहाँ चल क्या रहा था? ये कौन सी नौकरी थी जिसमें निकाह करके जाना पड़ रहा था? मेरे चेहरे पर घूंघट था। पता नहीं किससे मेरा निकाह हुआ और मुझे कार में बिठाकर रुखसत कर दिया गया। काफ़ी देर कार चलती रही और फिर एक बंगले में आकर रुक गई। मुझे कार से उतारकर कमरे में ले जाया गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद सब कमरे से चले गए। फिर किसी की आहट सुनाई दी। कोई कमरे में आया था, शायद वही जिससे मेरी शादी हुई थी। थोड़ी देर बाद जब उसने मेरा घूंघट उठाया तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि वो तो वही अधेड़ उम्र का आदमी था जो कल मुझे देखने के लिए मैडम के बंगले पर आया था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर उसने मेरी तारीफें करना शुरू कर दी। हीरों का एक सेट उसने मुझे मुंह दिखाई में दिया। मैं बुद्ध बनी बैठी थी जब उसने कहा कि हम तुम्हें दुल्हन बना कर लाए हैं, तुम्हें इज्जत भी देंगे और पैसा भी, और बदले में हमें तुमसे सिर्फ अपना वारिस चाहिए। और पता नहीं वो क्या क्या बोल रहा था। मुझे तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। मैं अपनी किस्मत पर मातम कर रही थी और वो खुश हो रहा था। मैं सारी रात अंगारों पर लौटती रही, लेकिन सुबह एक नई कयामत मेरी मुंतज़िर थी। मेरे शौहर का नाम करीम था और बंगले में सब उन्हें सेठ कहकर पुकारते थे। करीम ने मुझे तैयार करके अपने साथ नाश्ते की मेज़ पर जाने का कहा तो वहां पर बानो को देखकर मेरा दिल कांप उठा। वो भी नाश्ते की मेज़ पर बैठी थी, बिल्कुल चुपचाप और गुमसुम सी। उसने मुझे देखा और दोबारा नजरें झुकाकर आराम से नाश्ता करने लग गई। वहां पर हमारे अलावा 3-4 नौकर भी मौजूद थे जो हमें नाश्ता दे रहे थे। फिर जब करीम नाश्ता करने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकल गए तो मुलाजमा ने एक ट्रे तैयार करके बानो के सामने रख दी। मैं उससे बात करना चाहती थी, मगर वो बगैर मुझसे बात किए ट्रे उठाकर एक कमरे में चली गई। मैं ये सब कुछ बैठी वहीं पर देख रही थी। आधे घंटे बाद बानो उस कमरे से बाहर आई। उसने ट्रे किचन में रखी और दोबारा उसी कमरे में चली गई। मुलाजमा ने मुझे मेरे कमरे में जाकर आराम करने का कहा तो मैं भी मरे हुए कदमों से उठकर अपने कमरे में चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद बानो मेरे कमरे में आ गई और हम दोनों गले लगकर खूब रोईं। जब रो धोकर दिल कुछ हल्का हो गया तो मैंने बानो से सारा माजरा पूछा। उसने बताया कि मैडम रोजी का यही काम है। वो जवान लड़कियों को गांव से लाकर करीम जैसे किसी बुढ़े सेठ के साथ निकाह करवा देती है, जो बुढ़ापे में अपनी अयाशी या फिर औलाद के लिए दूसरा तीसरा निकाह भी कर लेते हैं। बानो के साथ भी यही हुआ था। सेठ करीम की पहली बीवी बीमार थी, इसीलिए वो सेठ को औलाद नहीं दे सकी और कमरे तक महदूद हो गई। फिर सेठ करीम ने दूसरी शादी की, मगर वो औरत सेठ के साथ रहने को तैयार नहीं थी। मजबूरन उसे तलाक देनी पड़ी। उसके बाद सेठ ने मैडम रोजी से मिलकर बानो से निकाह किया, लेकिन साल गुजरने पर जब बानो ने भी उसे औलाद नहीं दे सकी तो अब उसका शिकार मैं बनी थी। बानो ने मुझे ये भी बताया कि मैडम का ये काम काफ़ी साल से चल रहा है। छोटी बच्चियों को तो वो ऐसे बंगलों में काम करने के लिए भेज देती है जहां बंगले वाले ऐसे नौकरों की डिमांड करते हैं जिनके आगे पीछे कोई ना हो, और वो सारी ज़िंदगी उनके लिए उनके मुलाजिम बन जाते हैं। फिर वही बंगले वाले जो बच्चियों को अपने पास नौकरी देते हैं या हम जैसी लड़कियों से निकाह करते हैं, वो मैडम रोजी को हर महीने एक मुकर्रर करदा कीमत अदा करते रहते हैं, जिसका कुछ हिस्सा वो हमारे घर वालों को गांव भेज देती थी। और साल बाद जब वो गांव से लड़कियां लाती है तो उससे मिलने वाली रकम से कुछ कमीशन अपनी सहेली जो हमारे गांव की जमींदारनी थी उसे दिया करती थी। ये सब सुनकर तो मेरा सर चकरा गया। मैंने बानो से साजदा के बारे में पूछा तो बानो ने कहा कि जब मैं यहाँ आई थी तो साजदा को भी ऐसे ही किसी बुढ़े की बीवी बना दिया गया था। वो अलग बात है कि अब वो 2 बच्चों की माँ है। फिर हम दोनों कितनी देर तक बातें करती रहीं। बानो मुझसे अपने अम्मा अब्बा और गांव वालों के बारे में पूछती रही। ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर गया। मैडम रोजी ने मुझे अम्मा और अब्बा की वीडियो बनाकर भेजी थी। अम्मा और अब्बा अस्पताल में थे जहां अब्बा का इलाज हो रहा था। वो अस्पताल अच्छा खासा महंगा था। ये देखकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो किसी तरह मेरे अब्बा का इलाज तो शुरू हुआ।
لیکن میں گاؤں کی معصوم لڑکیوں اور بچیوں کے ساتھ یہ زیادتی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پھر میں نے اور بانو نے ایک منصوبہ بنایا۔ بانو 1 سال سے اس بنگلے میں موجود تھی۔ اس نے نوکرانیوں کے ذریعے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں پتہ کر لیا تھا جو ایک NGO کے ساتھ کام کرتے تھے۔ بس وہ اکیلی تھی، اس وجہ سے ڈر رہی تھی، لیکن اب میں اس کے ساتھ تھی۔ ایک دن میں نے اور بانو نے NGO میں کال کر کے انہیں ساری بات بتا دی۔ انہوں نے خاموشی سے اس بارے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ جو باتیں وہ ہم سے پوچھتے تھے ہم ان کو بتا دیا کرتے تھے۔ پھر وہ ہمارے گاؤں گئے اور وہاں جا کر بھی معلومات حاصل کی۔ یہ سرچ آپریشن پورے 1 سال تک چلا تھا، کیونکہ میڈم روزی اور زمیندارنی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا بہت ضروری تھا۔ 1 سال بعد جب دوبارہ میڈم روزی گاؤں میں زمیندارنی کے پاس گئی اور وہاں سے بچیوں اور لڑکیوں کو لے کر واپس آنے لگی، تو اسی وقت NGO کی ٹیم نے پولیس کے ساتھ وہاں چھاپا مار دیا۔ اس طرح میڈم روزی اور زمیندارنی کا یہ گورکھ دھندا چوپٹ ہو گیا۔ دونوں کو اچھا خاصا جرمانہ اور سزا ہوئی تھی۔ روزی کی ڈائری سے چند نمبر اور ایڈریس ملے۔ سب سے لڑکیوں کو بازیاب کیا گیا۔ جو لڑکیاں کسی کے نکاح میں تھیں ان سے ان کی مرضی پوچھی گئی۔ جو بچوں کی وجہ سے وہیں رہنا چاہتی تھیں انہیں وہیں چھوڑ دیا گیا، اور جو ہم جیسی واپس جانا چاہتی تھیں انہیں قانونی طور پر خلا دلوا کر ان کے گھروں میں واپس بھیج دیا گیا۔ ابا کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہو چکی تھی۔ زمیندار بھی اس وقت جیل میں تھا، کیونکہ وہ زمیندارنی کے کام میں اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ اب گاؤں والے سکھ چین سے زندگی گزار رہے تھے۔ NGO کی مدد سے گاؤں میں اسکول اور سلائی سینٹر وغیرہ قائم کیے گئے، جہاں پر مجھ جیسی لڑکیوں کو کام سکھا کر نوکریاں دی گئیں۔ میں اور بانو اب یہی کام کرتے ہیں تاکہ آئندہ کوئی بھی لڑکی ہمارے جیسے حالات اور زندگی سے دوچار نہ ہو۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔